ایک جابر شخص نے اپنا محل تعمیر کروایا تو اس کے پاس ایک بڑھیا نے اپنی جھونپڑی بنا لی۔ تو ظالم جو تھا وہ ایک دن وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بڑھیا کی ہے، یہاں اس کی زندگی کے شام و سحر گزرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کو گرا دیا جائے۔ اس کو گرا دیا گیا۔ تو جب وہ شام کو واپس آئی تو اس نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ظالم شخص تھا، وہ جس کا محل ہے یہ اس نے گرایا ہے۔ تو اس نے کہا یا اللہ، جس وقت اس نے یہ میرا گھر اجاڑا تھا، میرا گھر گرایا تھا، میں تو یہاں نہیں تھی، یا اللہ تو موجود تھا۔ جب اس نے یہ میری جھونپڑی گرائی تھی، میں تو یہاں حاضر نہیں تھی، یا اللہ تو حاضر تھا۔ تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل، جس نے میری بندی کا گھر اجاڑا ہے، جس نے جو ہے وہ اس کا گھر گرایا ہے، فرمایا اس کے اوپر اس کا محل گرا دیا جائے۔ تو اس کے اوپر اس کا محل گرا دیا گیا۔ اگر آپ لوگوں کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں تو ہماری زندگی سہل نہیں گزر سکتی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں تو ہمارے راستے میں پھول تو نہیں بچھائے جائیں گے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کے لیے نافع ہیں، لوگوں کی زندگی میں مشکلات کا سبب نہیں بنتے ہیں تو ہماری زندگی بھی اطمینان سے گزرے گی۔ وہ فارسی والے کہتے ہیں کہ گندم از گندم برو جو ازو از مکافات عمل غافل نشو۔ وہ کہتے ہیں گندم بو رہے ہو تو گندم کاٹو گے، جو بو رہے ہو تو جو کاٹو گے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ اگر ہم یہاں اچھے بیج لگا رہے ہیں تو ہم اچھی فصل کاٹیں گے، لیکن اگر ہم یہاں برائیاں بو رہے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن ہمیں اسی کو کاٹنا پڑے گا۔ تو لوگوں کے لیے نافع بن جائیں، آپ کا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اگر آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور ہمسائے کی ایک گز زمین بھی دبا رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، لیکن وہ غربت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نہیں بولا ہے، تو اللہ تو پوچھے گا۔ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی دبائی، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کو اللہ پوچھے گا۔ یہاں کچہریاں بھی جاتی ہیں، یہاں عدالتیں خرید لی جاتی ہیں، لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکے گی۔ آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں بول رہا ہے، تو اللہ تو پوچھے گا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ساری عمر گزار دی لیکن 2 لوگوں کو ملنے سے ناکام رہا، 2 لوگوں سے نہیں مل سکا۔ کہا ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور فرمایا غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا فرمایا وہ جس نے کسی پہ ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میرے سے کسی پر ظلم ہو جائے اور اس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، اور وہ کہے یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تجھی پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو فرمایا مجھے اس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو آپ کا وجود لوگوں کے لیے نافع بنے، آپ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، آپ کے پاس بیٹھنے سے لوگ راحت محسوس کریں اور زمانے کی کڑی دھوپ سے بچ جائیں۔ یار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پاس بیٹھنے سے اپنا غم ہلکا محسوس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کے ضرر رساں ہوتے ہیں جس راستے سے گزرتے جائیں کانٹے بچھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اتنے نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قتل کے حادثے سے کم تو نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا۔ کچھ لوگ ایک درخت سے پتا بھی توڑ رہے ہوں، کسی شاخ سے پھول توڑ رہے ہوں تو وہ ان پہ گراں گزرتا ہے، ان کے لیے مشکل کا سبب ہوتا ہے، ان پہ بوجھ سا ان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں پہ ظلم نہ کریں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے مقاصد القلوب کے اندر لکھا ہے کہ جس نے کسی کو ناحق چھڑی بھی ماری، کسی نے کسی کو ناحق چھڑی بھی ماری، قیامت کے دن اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی کے بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں اور اس کے گال سے ہلائیں تو اس کا باپ خوش نہیں ہوتا ہے، تو اگر آپ اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے تو اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا۔